آج میں امجد اسلام امجد کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں ان کی غزل اپنے پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی. نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی. میرے دل کو درد سے بھر گیا مجھے بے یقین سا کر گیا. تیرا بات بات پہ ٹوکنا میری بات بیچ میں رہ گئی. وہ جو خواب تھے میرے سامنے جو سراب تھے میرے سامنے میں انہی میں ایسا الجھ گیا میری بات بیچ میں رہ گئی. عجب ایک چپ سی لگی مجھے اس ایک پل کے حصار میں ہوا جس گھڑی تیرا سامنا میری بات بیچ میں رہ گئی. تھا جو شور میری صداؤں کا میری نیم شب کی دعاؤں کا ہوا ملتفت جو میرا خدا میری بات بیچ میں رہ گئی. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی. تیرے ارد گرد وہ شور تھا، اتنا شور تھا، اتنا ہنگامہ تھا تمہارے آس پاس. میں جو کہنے جا رہا تھا وہ میری بات بیچ میں رہ گئی، پوری نہیں ہو سکی. تیرے ارد گرد وہ شور تھا میری بات بیچ میں رہ گئی. نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں رہ گئی. میرے دل کو درد سے بھر گیا مجھے بے یقین سے کر گیا. وہ شخص جو آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، ہمدردی کرنے کے لیے، وہ میرے دل کو درد سے بھر گیا اور میرا جو اپنے اوپر یقین تھا، اپنی بات کے اوپر جو مجھے یقین تھا، وہ بھی بے یقین کر کے چلا گیا، وہ یقین بھی چھن کے چلا گیا. تیری بات بات پہ ٹوکنا مجھے تیرا بات بات پہ ٹوکنا میری بات بیچ میں رہ گئی. تو جو ہر بات پہ مجھے ٹوک دیتا تھا نا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں تو ٹوک دیتا. تو بات یہ وہ جو لڑی تھی، جو لے تھی بات کی، وہ ٹوٹتی چلی گئی. اور اس کے بنا پر یہ ہوا کہ میرا دل، میں اپنی بات نہیں کہہ سکا تو میرا دل بھی درد سے بھر گیا، اور جو یقین تھا مجھے اپنی بات پر، اپنی سچائی پر، وہ بھی بے یقین سا ہو کر رہ گیا. تیرا بات بات پہ ٹوکنا میری بات بیچ میں رہ گئی. وہ جو خواب تھے میرے سامنے جو سراب تھے میرے سامنے دو چیزیں تھیں. ایک تو خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا یہ ہونا ہے، اور ایک سراب، وہ جو آپ کہتے ہیں نا میراج، میر کی ترشنا، ایک بالکل ریگستان سا کوئی منظر ہو جس پہ پانی کا گما ہو رہا ہو. وہ جو خواب تھے میرے سامنے جو سراب تھے میرے سامنے میں انہی میں ایسا الجھ گیا. میں دراصل یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دونوں منظر میں خواب کون سا ہے، سراب کون سا ہے. میں اسی میں ایسا الجھ گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی. عجب ایک چپ سی لگی مجھے اسی ایک پل کے حصار میں، اس ایک پل میں جب تو میرے سامنے آیا تھا، اس ایک پل میں عجب ایک مجھے چپ سی لگ گئی. تو ایک میرے سامنے آیا تو مجھے ایک چپ سی لگ گئی. کہنے کو بہت سی باتیں تھیں، ہزاروں باتیں تھیں کہ تم سے یہ کہنے، لیکن جیسی تو سامنے آیا مجھے ایک چپ سی لگ گئی. کہتے ہیں نا بلینک ہو جانا بالکل. تو عجب ایک چپ سی لگی مجھے اسی ایک پل کے حصار میں ہوا جس گھڑی تیرا سامنا میری بات بیچ میں رہ گئی. میں مائنڈ بالکل بلینک ہو گیا، میں کچھ کہہ ہی نہیں پایا تم سے. ہوا جس گھڑی تیرا سامنا میری بات بیچ میں رہ گئی. تھا جو شور میری صداؤں کا میری نیم شب کی دعاؤں کا. وہ جو شور تھا میری صداؤں کا، میں جو آواز دے رہا تھا، میں جو دعائیں مانگ رہا تھا، میں جو اللہ سے منتیں کر رہا تھا، مانگ رہا تھا. تھا جو شور میری صداؤں کا میری نیم شب کی دعاؤں کا. وہ جو آدھی رات کو میں دعائیں مانگ رہا تھا نا، وہ جو پکار رہا تھا نا اللہ کو میں زور زور سے، تھا جو شور میری صداؤں کا میری نیم شب کی دعاؤں کا ہوا ملتفت جو میرا خدا. جب اللہ نے مجھ پر لطف کی نگاہ کی، جب میری دعائیں اس نے قبول کی، جب وہ سننے لگا میری باتیں، ہوا ملتفت جو میرا خدا میری بات بیچ میں رہی. اب وہ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کہو تمہیں کیا کہنا، میں سننے کو تیار ہوں، تمہاری دعائیں میں قبول کرنے کو تیار ہوں، بس میری بات بیچ میں رہ گئی. وہ کڑی ٹوٹ گئی. پھر تھا جو شور میری صداؤں کا میری نیم شب کی دعاؤں کا ہوا ملتفت جو خدا میری بات بیچ میں رہ گئی. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زبان میری. مجھے یہی وہم تھا کہ تیرے سامنے میں زبان نہیں کھول پاؤں گا. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زبان میری سو حقیقتاً بھی وہی ہوا میری بات بیچ میں رہ گئی. جو میرا وہم تھا وہی سچ ہو گیا، وہی حقیقت میں بدل گیا کہ جب تو سامنے آیا تو میری زبان نہیں کھل سکی اور میری بات بیچ میں رہ گئی. امجد اسلام امجد کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.